बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 16 जुलाई साल 2022 और आज हफ्ते का दिन। यकीन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आज भी स्पेशल एपिसोड जो कि आपकी फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में मौजूद हाजिर। जी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शबीर का पहला मैसेज है, कहते हैं दादाजी मिफ्ता इस्माइल साहब जो हरकतों सकनात कर रहे हैं या जो माजी करीम में उन्होंने की, क्या इस वक्त नून लीग ने तय कर लिया है कि इन्होंने इलेक्शन में जलील होकर जाना है? नहीं, बेसिकली ना देखें, रज़ा बाकर कहाँ से आया था? मिस्र से। वहाँ पे क्या था? इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन। नहीं, वहाँ पे उसकी जॉब क्या थी? IMF का कंट्री हेड था ना जी, ठीक है ना, मिस्र में। जी। अब उसी IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और नई हुकूमत ने रज़ा बाकर की नौकरी में एक्सटेंशन नहीं दी। तो जो एक्सटेंशन ना दे फिर उसे भुगतना पड़ता है ना, फिर उसको जिला वतन होना पड़ता है, नवाज शरीफ होना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो मिफ्ता ने उसको एक्सटेंशन नहीं दी, तो वो मिफ्ता को जलील तो करेगा ना उधर से बैठ के, जाहिर है। मतलब वो IMF से छुट्टी लेके आया हुआ था ना, अब वो अपनी नौकरी पे वापस चला गया, तो ये जलालत हो रही है। आसान अल्फाज में बयान कर रहा हूँ जी। नेक्स्ट मैसेज उस्मान गनी का है, कहते हैं इसहाक डार साहब तो डॉलर की 170-80 की बात करते हैं कि गवर्नमेंट इसको 185-90 पे भी कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि अब तो इसकी कीमत 210 रुपए से भी ऊपर है। हाँ जी, तो ये सबका सरदर्द ज़ाहिरा बना हुआ है। ज़ाहिर बना हुआ है, लेकिन ये फैसला होगा कि IMF कब तक हमें क्लियर इंडिकेशन देता है, ठीक है। उससे पहले नहीं मुमकिन? उससे पहले नहीं मुमकिन। जैसे ही वो होगा तो ये नीचे आएगा, 200 से नीचे का चक्कर लगाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट मैसेज की तरफ चलें, और नेक्स्ट मैसेज मेरे पास मौजूद है अब्दुल हादी का। कहते हैं दादाजी स्टॉक मार्केट में ऑयल बॉय और एनर्जी लिमिटेड का IPO आया है, 10 रुपये फी शेयर। बिल्कुल नहीं खरीदना, बिल्कुल भी नहीं। ओ बॉय को अगर आप देखें, ऑयल बॉय, ओ बॉय है, ऑयल बॉय जी, वो तो इस वक्त डिफॉल्टर लिस्ट में है। ऑयल बॉय, ये मेरे ख्याल से ऑयल मार्केटिंग कंपनी लगती है मुझे, जी जी, है ना, वही है ना। लेकिन वो तो डिफॉल्टर सेगमेंट में है। मैंने पढ़ा था इसके बारे में, पता नहीं ज़हन से क्यों निकल गया। जी। साकिब सलीम कहते हैं दादाजी इस बात पर भी गुफ्तगू कीजिए कि पाकिस्तान की चीन के साथ जो हिमालय से ऊंची दोस्ती और मोहब्बत है, तो फिर चीन से चिप टेक्नोलॉजी के हसूल में किसने रोका हुआ है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रोकता कौन है? तो भाई जी ना, आप पहले बताएं आपकी औकात क्या है, आप चिप बना सकते हैं? यार टेक्नोलॉजी आ जाए तो नहीं, पन्ना से कर लेंगे। यार मेरा मतलब है ना, आप प्लास्टिक खुद बनाते हैं ना, कोई मेटल को की टेक्नोलॉजी है आपके पास कि जिससे आप उसकी जो सर्किट्स हैं उनको कर सकें, तो फिर आप क्या बेचते हैं यार? आप पहले अपनी सलाहियत तो बढ़ाएं ना। मतलब एक आप सियालकोट लेके बैठे हुए हैं कि वहाँ पे जनाब मेटल का बड़ा काम होता है वजीराबाद में, यार वो जो अपर लेवल की टेक्नोलॉजी थी उसमें तो आप कभी गए ही नहीं। आप चिप बनाने की टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आपसे यहाँ पे लैपटॉप तो फैब्रिकेट हो नहीं पा रहा, बाहर से ला के जोड़ना ही है ना, प्रोसेसर किसी कंपनी से बनवाना है, कुछ करना है। आपके पास इस नस्ल का कोई एक एंटरप्रेन्योर ही नहीं है कि जो ये काम कर सके। मेरा मतलब है बंदा को सोच के बात करता है ना यार, है वो हर दफा नहीं होता कि अमेरिका अपना ताज़ा तरीन जो होता है F-16 जेट जो उसके अपनी फोर्स को नहीं दिया होता आपको दे देता। हर दफा ऐसा नहीं होता भाई। आप कोई सिस्टम तो बना के खड़ा करें कि चाइनीज को कहें कि यहाँ पे लेके आए, वो ले आएंगे। आपके पास कोई सिस्टम एग्जिस्ट करता है? चलें आप, हमारी जो सबसे स्टेट ऑफ द आर्ट जो है मार्गला इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हम रेडार बनाते हैं इटली के साथ जॉइंट वेंचर में, उनको कहें कि आगे होके पकड़ लें भाई। क्या उसके पास कैपेसिटी है? क्या उसके पास वर्कफोर्स है? क्या उसके पास
اسپیشلائزڈ پریمیسز ہیں اس کام کے لیے؟ نہیں ہے نا. وہ بھی ہم پرزے منگوا کے تو مارگلا الیکٹرانکس میں جوڑ دیتے ہیں کہ لو جی تسی ریڈار ہم نے ریڈار بنا دیا ہے. نہیں کرتے نا کام بھیا. ورک فورس کا لیول بہت لو ہو گیا میرے بھائی. اور اگر کام کریں بھی تو پھر ہم سے پوچھا جاتا ہے رکو پہلے بتاؤ ہو پہلے کیا دسو ہو کی رہے. ہاں سانو پتا لگا تسی تے 2000 کھرب ڈالر کھا گئے ہو. 2000 کھرب ڈالر اتنے تو امریکہ کے پاس نہیں ہے. لیکن آپ کرپشن کر گئے آپ. ٹھیک ہے جی. پھر آپ کے اوپر چھوڑ دیے جاتے ہیں پانچویں پشت کے ہیں. دوغلی بلا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گمراہ کیا گیا تھا, ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا تو ہم نے یہ کیا تھا. میرا مطلب ہے یار آج کی ڈیٹ کے اندر یہ بیان تو ریکارڈ پہ موجود ہے نا. سپہ سالار کس بدترین شخصیت کا ولاگ سنتا ہے شیو کرتے ہوئے؟ پتہ نہیں شیو کا مقام کیا ہے ویسے اس کے بارے میں دعوی خاموش ہے. لیکن یار میرا مطلب ہے جہاں پہ ٹاپ ٹو باٹم اتنا لوور لیول ہو وہاں پہ آپ انٹرنیشنل کمپٹیشن میں کیا جائیں گے؟ اور یہ چپ تو بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے یار. پہلے سنبھلیں گے پوری طرح سے آ جائے یہاں پہ تو بڑی بات ہے. پہلے اس چپ کے لیے جو بیسکس چیزیں اگر لا کے جوڑنی ہے یار, پلاسٹک میں ریپ کرنی ہے. آپ کو اگر یاد ہو تو 1982 کے اندر ایک مائکرو الیکٹرانک ہوتا تھا یہ کوٹ لکھپت کے اندر پیکو روڈ پہ جاتے ہوئے فیروز پور روڈ سے سامنے متھے پہ لگائی تھی اس کی فیکٹری. ٹھیک ہے نا. وہ کہتا تھا مجھے اجازت دیں اور مجھے سپورٹ کریں تو میں چپ بنانی شروع کر دوں گا پاکستان, آئی سی بنانا شروع کروں گا. اس وقت چپ نہیں ہوتا تھا, آئی سی ہوتا تھا. آئی سی بنانا شروع کر دوں اس کو. تو اس کے بعد اس نے سپورٹ ملی سرکار سے, تہیں تو اتنا پرائم لوکیشن کا پلاٹ تھا. تو وہ جب انہوں نے بنایا آئی سی تو پتہ چلا سرکٹ باہر سے منگواتے ہیں, اس پہ صرف پلاسٹک کی ریپنگ کرتے ہیں کر لو. اس طرح کا کام سارا سرکار کو اتنے بڑے اشتہار دے کے بلیک میل کر کے بچ کیتا کی. ماما اصل تو سرکٹ بننا سی تو اس سرکٹ دے بچے نے سیکھنا سی اور پھر اس کی ایڈوانس لیول پہ جانا تھا اور پھر ہم نے آئی سی سے چپ میں جانا تھا, اس میں جانا تھا, سرکٹ میں جانا تھا. ہمارا انٹرپرینور بڑا 2 نمبر ہے, دیہڑی لگائی نکل گئی. آگے چلو جی. ابوبکر ملک کہتے ہیں میرے بیٹے نے میٹرک میں بہت اچھا نمبر لے لیے ہیں. بہت اچھا, مبارک ہو جناب. مٹھائی بھیجو. ہماری لوکیشن جو ہے وہ ہم رہتے ہیں ملتان روڈ پہ مرغزار سبززار کے ساتھ پچھلی سائڈ پہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ فرمائیے کہ اس کے لیے اگلا ڈسپلن کون سا بہتر رہے گا, آئی سی ایس, ایف ایس سی پری انجینئرنگ یا کیا؟ دیکھیں میڈیکل اور کو تو آپ چھوڑ دیں, لیکن اس وقت جو ایکسپینڈنگ ٹیکنالوجی ہے وہ تو آئی ٹی ہی ہے. ٹھیک ہے, ایکسپینڈنگ جو فیوچر کی ٹیکنالوجی ہے. میڈیکل ڈائنگ ٹیکنالوجی. اب دیکھیے گا 2030 کے بعد کتنے ڈاکٹروں نے بے روزگار ہونا, کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جا رہی ہے نا جی میڈیکل کے اندر. شاید سرجری رہ جائے, شاید سرجری کے لیے ڈاکٹر ہمیں 2040 تک رکھنے پڑیں, اس کے بعد وہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت جو ہے وہ اپ گریڈ کر جائیں, ہو جائے گا, گریجویٹ کر جائیں گے, اور ڈاکٹروں کی بھی ہمیں ضرورت نہیں رہے گی اس دنیا کے اندر. ٹھیک ہے, مشینیں کر رہی ہوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت. تو لے دے کے پھر آ جاتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہوگی صرف آئی ٹی کے لوگوں کی. شاید آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بعد ان کی بھی ضرورت نہ رہے, لیکن آئی ٹی ایکسپینڈنگ ایونیو ہے. تو آئی ٹی کی طرف ڈالیں بچے کو, اور یہ کسی بھی کمرشل میں نہ ڈالیے گا, نان کمرشل میں ڈالیے گا, مطلب پنجاب سکول میں نہ ڈالیے گا, یا اس طرح کے جو سپیریئر کالجز ہیں اسے کسی کلاس کے. اور اگر آپ وہاں پہ رہتے ہیں تو گورنمنٹ کالج سول لائن, ٹھیک ہے, یہ اچھے آپشن ہو سکتے ہیں آپ کے بچے کے لیے اگر وہ پڑھنے والا ہو تو. اور اگر اس نے میٹرک میں نمبر اچھے لیے ہیں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں بھائی, پیارے بھائی, حوصلہ, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اورنج ٹرین جاتی ہے نا جی, تو ملتان روڈ تک آپ پہنچا دیا کریں گے, اورنج ٹرین پہ بیٹھ کے وہ خود چلا جایا کرے گا. ٹھیک ہو گیا. موٹر سائیکل نہیں لے آ کے دینی, قطعاً نہیں لے آ کے دینی موٹر سائیکل. چیتانی چرخا بچے کو نہیں لے کے دینا. ٹھیک ہے, پونڈ رکشے پہ بیٹھ کے گھر سے ادھر آئے اور ادھر سے جناب میٹرو پہ بیٹھ کے صاف ستھری ایئر کنڈیشن سواری پہ آگے چلو. نیکسٹ میسج.
نور الدین احمد کا آپ سے بنیادی طور پہ اختلاف کر رہے ہیں. کہتے ہیں دادا جی آپ ہائپر انفلیشن کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں, لیکن اکانومسٹ کہتے ہیں کہ انفلیشن تب ہائپر ہوگی جب وہ 50% پر منتھ کی ایوریج پہ بڑھ رہی ہو. بھائی جان ہمارے ہاں ڈاکومنٹڈ اکانومی کتنی ہے؟ 30 سے 35% بامشکل تمام. چلیں ہم 50% کر لیتے ہیں فار کیلکولیشن پرپز 50% کر لیتے ہیں, اور 50% کے اوپر اگر افراط زر 25% کراس کر چکی ہے تو پوری اکانومی کیلکولیٹ کرو گے تو سوری وہ 50% سے اوپر ہی نکلے گی. جی غور کر لیں ذرا, میرا آگے سے یہ آرگومنٹ لے. رائٹ جی. نیکسٹ احمد نعیم یہ بھی کا آرگومنٹ لے کے آئے ہیں. کہتے ہیں 2013-14 میں پیٹرول 104 روپے یا $1.05 تھا, آج 210 روپے اگین $1.05 ہے. تو پیٹرول تو نہیں مہنگا ہوا, افورڈیبلٹی کا مسئلہ ہے. باقی تبرہ کر رہے ہیں اس شخص پہ جس نے کرنسی ڈی ویلیو کی تھی. کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں پیٹرول تو نہیں مہنگا ہوا, پیٹرول مہنگا نہیں ہوا, ہم نے اپنے منہ پہ چپیڑے مار مار کے نا تو اپنا خون کاٹ لیا اتھوں کر کے, ہی کہہ سکتے. تو بیڑا غرق ہو اس شخص کا جس نے کہا تھا $175 کا ہونا چاہیے. جی اچھا بھلا 122-23 پہ رکتا تھا, 30 تک رک جانا تھا, انہوں نے کہا 175 تک کرو. بیڑا غرق ہوئے اس کا, میں بھی کہہ رہا. آگے چلو جی. نیکسٹ میسج ایڈوکیٹ محبوب احمد کا ہے, اور آج تو سارے اختلافی میسیجز آ رہے ہیں. کہتے ہیں دادا جی آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے, یہ بتائیے. اور مزید آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی محب وطن ہو تو 30 دن کے اندر مہنگائی کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن مہنگائی تو پوری دنیا میں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 30 دن کے اندر کر سکتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کی بیسک سٹیپل فوڈ کے آئٹم کی مہنگائی کی بات ہو رہی ہے نا, آٹا نہیں مل رہا, گھی مہنگا ہو گیا ہے, تو یہ سرکل تو 30 دن کا, 6 مہینے کا یا 1 سال کا ہے. ایگریکلچر کنٹری کے اندر ہم آج بھی ان برے حالات میں بھی ہم 80-90% اپنی بنیادی ضروریات خود پیدا کرتے ہیں, اور بمشکل سے 5 سے 10% جو ہے وہ ہم عالمی منڈی سے خریدتے ہیں. 2.5 کروڑ ٹن سے زیادہ گندم ہم نے پیدا کی ہے, اور ضرورت ہمیں امپورٹ کرنے کی کتنی پڑ رہی ہے؟ 5 لاکھ ٹن, 10 لاکھ ٹن. اس دفعہ کرائسس زیادہ ہے تو 30 لاکھ ٹن, کیونکہ وہ جو سرحدوں پہ ہم نے بٹھائے ہوئے ہیں نا بندے گننے کے لیے, وہ نہیں روکتے اسمگلنگ. ہم اپنے لوگوں کو سستی گندم دینا چاہتے ہیں. عالمی منڈی کے اندر آج گندم کی قیمت جو ہے وہ 4,000 روپے ٹن ہے. کتنی؟ من 4,000 روپے من. ہم یہاں پہ بیچ رہے ہیں 2,200 روپے من. تو جو بھی افغانستان کا اسمگلر ہے وہ یہاں سے گندم اٹھا کے لے جا رہا ہے, افغانستان میں بھی بیچ رہا ہے, آگے بھی بیچ رہا ہے. اب ہم کیا کریں یار؟ بارڈر بند نہیں ہو سکتا, ہم سے بارڈر بند نہیں ہو سکتا تو گندم کی اسمگلنگ نہیں رک سکتی. اس لیے ہمیں مہنگے داموں 4,000 روپے ٹن, 4,800 روپے ٹن من 4,800 روپے من باہر سے گندم خرید کے لانی ہے اور سسٹم میں ڈالنی ہے 2,200 روپے من کے اوپر. ٹھیک ہے, اور مارکیٹ کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے اسمگلر اس نے اٹھا کے افغانستان بھجوانی ہے اور ہمارے محافظ نے نہیں روکنی. یہ ٹریجڈی ہے اس ملک کے ساتھ. تو مسئلہ میری جان ایڈمنسٹریٹو ہی ہے, مسئلہ ایڈمنسٹریٹو ہی ہے. ہم اپنی جتنی گندم اگاتے ہیں وہ ہمارے لیے اور افغانستان کے لوگوں کے لیے کافی ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. مسئلہ تب پڑتا ہے جب وہ سینٹرل ایشیا تک سمگل ہو کے جاتی ہے, اور اب بندہ گنتے ایسے بٹھایا ہوا ہے نا پیسے دے کے, ٹھیک ہے, وہ ٹرک گنتا رہتا ہے اور ان کی وصولیاں کرتا رہتا ہے. خود اس کی حالت بہت اچھی ہو گئی ہے. میں کیا کروں یار, اب یہ باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں. دس از ریالٹی. وہ میجر عادل راجا یہی کہہ رہے ہیں نا لندن چ بہ کے, کیا غلط رہا ویسے مطلب باقی گلا, لیکن یہ گل ہوتی درست ہے. رائٹ. نیکسٹ کا سن لے ولاگ, میں کیوں ادھر آؤں. جی. چودھری علی کہتے ہیں وہی بات جو سوشل میڈیا پہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ حیرت کی بات ہے IMF نے کبھی بیوروکریٹس, اسمبلی کے ممبران, پارلیمنٹیرین, ان کی عیاشیوں پر کبھی بات نہیں کی. کہ کرتے ہیں وہ 72 ارب سر کا گیا نا, کیا نا 72 ارب سر کا گیا. وہ اور سب سے مشکل کام تھا اس کے اوپر کرنا, سر کے پیسوں کے اوپر. وہ بھی کیا, منوایا بھی ہے انہوں نے. آگے چلیں.
سر کے پیسے جانے کا مطلب ہے بہت سے گردنیں کٹ چکی ہیں, پھر ہی بات یہاں تک پہنچی ہے. اچھا جی, خالد سعید بٹ کہتے ہیں دادا جی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ دن بہ دن بڑھتی مہنگائی سے حب الوطنی ایک لگژری بنتی جا رہی ہے؟ ہاں, گورنمنٹ مہنگائی کو بریک لگانے کا بھی کوئی اندیاں نہیں دے پا رہی اور نہ ہی کوئی پلان. مجھے تو لگتا ہے کہ اگلوں کے پیٹ بھر کے پھر بس آگے. بھائی جان بات یہ ہے کہ جب تک یہ حالات دگرگوں رہیں گے, ماشاء اللہ لگنے کے امکانات بھی کم رہیں گے, اور کوئی نیا پروجیکٹ شاہد آفریدی پروجیکٹ عمران خان کی جگہ وہ شروع ہونے میں بھی رکاوٹ رہے گی. جس دن خزانے بھرنے کا امپریشن پیدا ہو گیا آ جائیں گے سائیں, اور حالات جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے, تو انہوں نے پھر کوئی نہ کوئی پروجیکٹ عمران خان لانچ کر کے پنگا دے دینا قوم کو. ٹھیک ہے, وہ ہمیشہ ایسا کرتے رہے. جب خزانہ خالی ہوتا ہے, جب ملک ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے گلے ڈال دیتے ہیں. جب ایٹمی دھماکہ ہو جاتا ہے, سب طرف سے پابندیاں لگ جاتی ہیں, تو نواز شریف کے گلے ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے ہمیشہ رکھا ہوتا ہے ایس ویلے پایا, کسی کے گلے پایا نہیں جا سکتا. اگرچہ اپوزیشن جو ہے, سوری اس وقت جو حکومت ہے اتحادی, وہ گردن اونچی کر رہے ہیں ہمارے گلے میں پھندہ ڈالے, بلکہ انہوں نے پکڑ کے ڈال بھی لیا. لیکن سر خزانے کی حالت ایسی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آگے سارے نے پھر پراپرٹی کا ہی کاروبار کرنا ہے تو کی فائدہ, سمجھ گئے ہو نا. آگے چلو. محمد عمران جاوید کہتے ہیں دادا جی دو باتیں بتائیے. پہلی بات, اسحاق ڈار صاحب کیوں نہیں آ رہے ایز اے فائنانس منسٹر؟ دوسرا, آئی ایم ایف نے ریفیوز کر دیا تو کیا ہوگا؟ اس بات کا جواب کوئی نہیں دے رہا مجھے. آئی ایم ایف نے ریفیوز کر دیا تو ڈیفالٹ ہوگا. اچھا, سیدھا ڈیفالٹ ہوگا, اگلے دن ڈیفالٹ ہوگا. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے نا, ایج جواب لے لو ہوں. یہی سننا چاہ رہے تھے آپ. ٹھیک ہے نا بھائی, جب مریض پڑا ہو, اس کی حالت بری ہو, تو کیا اس کے سرانے یہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ایتے مرن لگا ہے, انہیں نہیں بچنا. اس کے سرانے یہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں؟ نہیں کہتے نا, اسی لیے کوئی نہیں کہہ رہا. بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بس اللہ کا کرم ہو جانا ہے, بھرا ساڈے نے پتر ساڈے نے اٹھ کے بہ جانا, ابا جی نے اٹھ کے بہ جانا. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ کیڑا بندہ ہے یہ جنہوں نے یہ بات کی ہے؟ یہ محمد عمران جاوید. عمران جاوید صاحب میرا خیال ہے تواڈے نال ستھری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا, اے ہونا ہی بھائی, فوت ہو جانا. باقی ڈار صاحب کا میں نہیں پتا کیوں آ رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ ڈار صاحب کا میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ نہیں آ رہے. لوگوں نے ٹرینڈ بنائے ہوئے تھے, دادا پوتا شو نکال کے سن لیں. ڈار صاحب نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, فی الحال تو کم از کم نہیں آ رہے. ٹھیک ہو گیا نا. ہاں جی, خبر دے دوں, دے دیں. جب تک قمر جاوید باجوہ صاحب موجود ہیں, ڈار صاحب نہیں آئیں گے. یہ میری اسٹڈی کہہ رہی ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا, اس لیے جب تک قمر جاوید باجوہ صاحب تشریف نہیں لے کے جاتے, ڈار صاحب پاکستان میں شاید نہیں آئیں گے. یعنی پوسٹ نومبر ہی بات ہو سکتی ہے بس نا. کرنا. اچھا چلے, گل کہہ گیا میں. جی. نعیم اکرم کہتے ہیں 15% کی مہنگائی پہ آپ کو نہیں لگتا کہ پراپرٹی کو نیچے آ جانا چاہیے؟ آ گئی ہے ہور, کنی کے نیچے لے آنی ہے. آئے گی, یس, مزید بھی آ جائے گی. ابھی اور بھی فائلیں تو کولیپس کریں گی. اس لیے ہم نے اس ہفتے کے شروع میں جو پروگرام کیا تھا تب بھی آپ کو کہا تھا کہ بہترین ٹائم ہے پراپرٹی کی فائلیں بیچیں اور سٹاک مارکیٹ میں گھس جائیں, کیونکہ اگلے الیکشن سے پہلے لوگوں نے اپنے الیکشن فنانس کرنے کے لیے پلاٹ بیچنے ہیں. سپلائی زیادہ ہونے کی وجہ سے پراپرٹی کی پرائسز ڈمپ ہو جانی ہیں, اور جو مارکیٹ کے اسٹاک مارکیٹ کے سٹے باز ہیں انہوں نے مارکیٹ چڑھانی ہے. 6 روپے والا شیئر 20 روپے پہ بیچنا ہے تاکہ پیسے نکالنے. دونوں نے پیسے نکالنے, پراپرٹی والے نے بھی پیسے نکالنے, اسٹاک والے نے بھی پیسے نکالنے. ٹھیک ہے, اس نے انے واہ بیچنے نہیں, کیونکہ وہ پراپرٹی والا جاہل کا بچہ ہے. پراپرٹی میں انویسٹمنٹ تو کرتا ہی جاہل آدمی ہے, تو وہ جاہل کے بچے نے پراپرٹی انے واہ بیچنی ہے. ٹھیک ہے, تو ڈیمانڈ تو اتنی ہے نا روٹین میں گھر بننے والی, تو پراپرٹی کی مارکیٹ کریش کرنی ہے. کریش نہ کری تو نیچے جانی ہے. جبکہ اسٹاک مارکیٹ والا چونکہ سمارٹ چور ہے, تو اس نے پہلے مارکیٹ کو اوپر چڑھانا ہے. ٹھیک ہے, اور کہنا کہ دیکھو کی کر دیتا 18 مہینے دے وچ. ٹھیک ہے, اور اس تو ہی وڈا کریں گے, او بڑا کم ہونے لگا, مارکیٹ کو اوپر چڑھا کے وہاں پہ اپنے شیئر ڈالنے اوپر,
प्रॉफिट लेके निकल जाना। दोनों ये काम जो है अगस्त 2023 से पहले हो जाने चाहिए, मेरी स्टडी ये कहती है। जी आगे चलो। हफ्ते का आज ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं और ये हम एक दिन पहले जुमे को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मार्केटें इस वक्त चल रही हैं और जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ यूरो डॉलर से सस्ता हो रहा है, हो गया 1.0000 के लेवल से वो इस वक्त नीचे ट्रेड हो रहा है। कमाल है, बहुत आला, यही मैं देखना चाह रहा था। अच्छा जी, बेनामी सा मैसेज है, कहते हैं अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की करप्शन साबित नहीं हुई, एक पैसा नहीं निकल सका, तो इसका मतलब है ये बात करने वाले फेल हो गए, और अगर फेल हो गए तो इन्हें ही रहने देते क्योंकि वो तो फिर ज़्यादा चालाक है। क्या मतलब? इमरान खान ने बयानियां बनाया ना कि ये चोर है, पैसा तो एक नहीं निकला, करप्शन तो साबित नहीं हुई, तो इसका मतलब है इमरान खान तो फेल हुआ ही हुआ। जो चलती मैशत में डंडा देने वाले बात वो ना देते, इन्हें रहने देते क्योंकि ये ज़्यादा चालाक है। पुरानी बात हो गई ना, तो अब सीधा कर लें चीज़ों को, मतलब लेकिन सर ने बिलीव कर लिया ना एक बात के ऊपर। अच्छा, सर भी खानों की तरह खिंचे है। सर ने बिलीव कर लिया ना एक बात के ऊपर, ठीक है ना जी, तो बस फिर सर ने बिलीव कर लिया तो कर लिया। मर्द की एक जुबान होती है। आगे चलो जी, बस खत्म, टाइम खत्म। ले सामीन इकराम, आज के लिए इतना ही। हमारा काम है सदा लगा देना। हमने ओक्टा एफएक्स और इस तरह की जितनी भी आपके पास आई थी एप्स, उसके ऊपर हमने आपको उस वक्त वार्न किया था। हम इसी बात के मुकल्लद हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को भी कुरान में ये फरमाया था कि तुम इन लोगों तक पैगाम पहुंचाने के लिए अपनी जान को हलाकत में मत डालो, मतलब मुसीबत में मत डालो, ठीक है ना। हम चाहें तो इनके दिल मोड़ सकते हैं, रब तो कादर है ना हर चीज़ के ऊपर। हम इसलिए हमने वहाँ से ड्राइव किया हुआ है कि हमारा काम जो है इस राह गुजर पे बैठ के आवाज़ लगाना, कोई सुने सुने, नहीं सुनता ना सुने। हम अपने रब के यहाँ सरखरू ठहरेंगे बग़ैर किसी लालच हवस के। हम आपको सही बात एडवाइस करेंगे। हम पिछले 1.5 साल से कह रहे हैं कि इस पे ना कीजिए, ये जो ऑक्टा एफएक्स की तरह की ऐप्स जो हैं, अब आके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इनको बैन करना शुरू किया। इस दौरान अगर आप लुट गए हों तो ठीक है, आप तक हमारी आवाज़ ना पहुंची हो तो अलग बात है, लेकिन हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया था। हमारी आवाज़ आप तक क्यों ना पहुंची? क्योंकि जो लोग हमारी गुफ्तगू सुनते हैं वो चाहते हैं कि हमारी आवाज़ आगे ना पहुंचे, अगे ई वाली आवाज़ अपने मुँह चो कढ़ के दुनिया च मोतबर बन, बड़े लोगों की ये ख्वाहिश होती है। लेकिन जो लोग इसको शेयर करते हैं उनका भी शुक्रिया, और जो नहीं करते उनको अल्लाह पूछे, उनका भी शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दास जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो और ये स्पेशल प्रोग्राम जो कि आपकी फीडबैक पर मुश्तमिल था, आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की काविश आपको पसंद आई होगी। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। हफ्तावार तातील के बाद आपसे मुलाकात होगी पीर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।